اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور الحمدللہ جس کتاب کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اس کا نام ہے مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال، اور اس کتاب کے مصنف ہیں الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی۔ اس کا پارٹ نمبر 1 جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں پیج نمبر 30 تک ہم نے ریڈنگ کر دی تھی، اور انشاءاللہ اس حصے میں ہم پیج نمبر 31 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے مجھے کچھ کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے۔ انسان کی ظاہری شخصیت بڑی ثانوی شے ہے۔ خوبصورت گفتگو، دلکش لہجہ، مختلف موضوعات پر دسترس اور بولنے کا مہذب انداز اسے خاص بنا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرے ناشر کو میری ظاہری شخصیت میں میرے متعلق یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں اپنی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہر موضوع پر لکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، چنانچہ انہوں نے اسلام کے عروج و زوال کی داستان میں حضرت علی علیہ السلام کے عظیم کارناموں پر ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کر دی، جس کے لیے میں نے یوں معذرت کر لی کہ قلم اور زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ تاریخ کو جنم دیتے ہیں ان میں کبھی دیکھا گیا ہے کہ فنکاری شامل کر دی جاتی ہے جس سے تاریخ کی حقیقی شکل پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ قلم تاریخ میں نامناسب رنگ بکھیر کر اور زبان اپنی قوت گویائی سے خیالات کو پراگندہ کر کے تاریخی تصویر کے رنگ و روغن کو ضائع کر دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ کے متضاد بیانات میں پھنس کر اپنے قلم کی زبان پر کسی فکری انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے۔ ویسے بھی عام تاریخ اور اسلامی تاریخ لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اسلام مختلف مذاہب کی طرح سنی سنائی روایات کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ارشادات پر مبنی دین حیات اور نظام زندگی ہے۔ یہ محض خالق اور بندے کے درمیان واجب تعلقات ہی کا نام نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے دنیا میں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کا جامع نظام ہے جو آخرت کی زندگی پر بھی حاوی ہے۔ اس انفرادی، اجتماعی اور نوعی زندگی کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے میری علمی تہی دامنی قدم رکھنے اور اس کی عظیم بنیادوں پر لکھنے کے لیے قلم اٹھانے میں مانع ہے۔ آپ خود سوچیں، جہاں اسلام کی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 برس قبل خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ موجود تھے، یعنی نور محمدی اور نور علوی حضور خداوندی میں حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 برس قبل موجود تھے۔ اس عرصے دراز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا ہو اور ان کی اولاد قابیل نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم کی ابتدا کی ہو، جس کے بعد مخلوق بہکتی چلی گئی ہو، اور قابل غور بات یہ ہو کہ انبیاء میں سے گنتی کے چند حضرات عرب تھے، باقی انبیاء مختلف اقوام میں بھیجے گئے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کہ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 24۔ تخلیق کائنات کی جتنی بھی چھوٹی بڑی کہانیاں عرب خصوصاً عراق سے ملی ہیں وہ عجیب سیاسی نظریات اور حالات کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے یہاں مذہب، نظریات اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ وہ اپنے رائج کردہ نظام کو اپنے دیوتاؤں کا عطا کردہ نظام سمجھتے تھے، جنہوں نے آسمانوں پر اپنی دنیا بسا رکھی تھی۔
ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات ایسی ریاست ہے جس کے اراکین چاند، ستارے، پانی، ہوائیں اور پتھر وغیرہ ہیں۔ انہی نے انسان اور بادشاہ پیدا کیے اور وہی سزا اور جزا دینے کے مالک ہیں۔ عربوں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ دوسرے ملکوں سے مال تجارت کے ساتھ خوبصورت سجے سجائے نئے نئے دیوتا اور بت بھی ساتھ لائے جاتے تھے۔ اس لین دین میں دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے روم اور یونان کے دیوتاؤں تک پہنچ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھی اسلام کے حامی تھے تو پھر یہ پتھر کے دیوتا کہاں سے آ کودے اور بت پرستی کیسے شروع ہو گئی؟ علل الشرائع جلد نمبر اول صفحہ نمبر 4 پر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے باب نمبر 3 میں بت پوجے جانے کے سبب بیان کیے اور کہا کہ میرے والد علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سعد ابن عبداللہ نے، ان کا بیان ہے کہ کہا مجھ سے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے، ان کا بیان ہے کہ کہا مجھ سے محمد ابن خالق برقی نے، ان کا بیان ہے کہ کہا مجھ سے حماد ابن عیسیٰ نے، روایت کرتے ہوئے عزیز ابن عبداللہ سجستانی سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اور کہنے لگے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اور نہ ود اور نہ سواع کو اور نہ یعوث اور یعوق اور نسرا کو۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23۔ اس کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے نام لیے گئے ہیں یہ سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جب یہ مر گئے تو ان کی قوم چیخنے پیٹنے لگی اور ان کی موت ان لوگوں پر شاق ہوئی، تو ان کے پاس ابلیس ملعون آیا اور بولا کہ صبر کرو، میں ان لوگوں کی شکل کا بت بنا دیتا ہوں کہ تم انہیں دیکھنا، ان سے انس رکھنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ چنانچہ ابلیس نے ان کا ہم شکل چند بتوں کو بنا دیا اور وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے اور ان بتوں کی شکلوں کو دیکھتے رہتے، اور جب جاڑے اور بارش کا موسم آتا تو انہیں گھروں میں لے جا کر رکھتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ نسل ختم ہو گئی اور ان کی اولاد بڑی ہوئی تو کہنے لگی ہمارے باپ دادا انہی کی تو عبادت کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے اور اللہ کی عبادت ترک کر دی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی بت پرستی اور اس کے اثرات کا سدباب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت کی آمد سے قبل بھی حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ متعدد خداؤں کی پرستش کرنے والوں نے کعبے میں بھی دوبارہ 360 بت رکھ چھوڑے تھے، جنہیں رسول خدا نے خود اور اپنے بھائی اور وسیع حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر توڑا۔ یہاں سے مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ غزوات کے علاوہ بڑی جنگیں احد، خیبر اور خندق ہوئی جس میں حضرت علی پیش رہے۔ اسی کے ساتھ اسلام پھیلتا گیا، لیکن جنگوں میں مارے جانے والوں کے اعزاء اور ہمدردوں میں حضرت علی کی مخالفت بڑھتی گئی۔ آخرکار دین مکمل ہو گیا جس کا اللہ نے بذریعہ آیت اعلان بھی کر دیا۔ یہ ہزاروں سال کی گزری ہوئی دنیا جس میں کافر بھی تھے، مومن بھی، انسانوں میں عقیدت کا اقرار بھی تھا، انکار بھی تھا، جس میں علماء بھی تھے، جہلا بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی، حاکم بھی، ماتحت بھی، بت پرست بھی تھے اور بت شکن بھی، جس میں خلافت بھی تھی اور ملوکیت بھی۔ اس ماحول میں حضرت کو مستقل مزاجی کے ساتھ اسلام پھیلانے میں ان کی ہمت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ صراط مستقیم دکھلانے میں انہیں کن کن صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تربیت اخلاق، تعمیر سیرت اور تزکیہ نفس وغیرہ کے تمام شعبوں میں انہوں نے مخلوق خدا کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ اپنی مدد کے لیے انہوں نے مثل ہارون اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا، خانہ خدا میں پیدا ہونے والے علی کو گود میں لیا۔ ایام طفولیت ہی سے سرور کائنات کے دامن عاطفیت میں تربیت پانے والے علی، قدم بقدم رسول کے ساتھ چلنے والے علی، بچپن ہی سے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والے علی، دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت کی تصدیق کرنے والے علی،
حضرت کی جگہ شیب ابی طالب میں بستر پر سونے والے علی، رسول کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پر شب ہجرت لیٹنے والے علی، جنگ بدر، احد، خندق میں اسلام کی عزت بچانے والے علی، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے شوہر ہونے کا شرف پانے والے علی، غدیر خم میں مومنین کا مولا بننے کا شرف پانے والے علی، اور مباہلے میں سرور کونین سے اپنا نفس اور اہل بیت ہونے کا مرتبہ حاصل کرنے والے علی۔ رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پوری اسلامی تاریخ لکھنا تو دور کی بات ہے، صرف حضرت علی کے فضائل اور ان کے کارناموں کا ذکر کرنا ہو تو ان کے دامن میں لپٹے ہوئے اتنے حقائق ہیں کہ کسی ایک تہ کو کھولیں تو سینکڑوں کتابوں کے دفتر لگانا پڑ جائیں گے۔ علی جو رسول کا بھائی، وسیع، داماد اور جانشین ہو، جس کی ولادت کعبہ، خانہ کعبہ اور جائے شہادت مسجد کوفہ ہو، جس کا ذکر آیات قرآنی میں ہو، جس کی مدح میں بے شمار احادیث رسول ہوں، جو پیغمبر کے زمانے میں شجاعت اور شہامت سے پہچانے جاتے ہوں، جو بحیثیت امام اول خلفائے ثلاثہ کو دینی مسائل میں مشورہ دیتے رہے ہوں، جن کے لیے خلیفہ ثانی کہیں کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، جو خلفاء کے ہی زمانے میں علم جودت رائے اور تدبیر و دانش میں مشہور ہو، جو اپنی چوتھی دنیاوی خلافت کے مختصر زمانے میں بھی طلاقت، بلاغت اور خطابت میں شہرت رکھتا ہو، جس کے لیے متعدد اقوام کے اکابرین نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہو، جس کے علم، افکار، خیالات اور تعلیمات کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہو، جس کے لیے حضرت کہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے لیے یقین کیا جائے کہ رسول اللہ کے دو باقی رہنے والے معجزے علی اور قرآن ہیں، جو پیغمبر کی صداقت، نبوت کے ثبوت ہیں۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے اعتبار سے اس پر دلیل ہے کہ وہ وحی رب جلیل ہے، اور علی اپنے علم و فضل اور عظمت و کرامت اور متضاد محاسن اخلاق کے مظہر ہو کر اس کا ثبوت ہے کہ یہ تلمیذ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے قرآن اور علی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسا کہ خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اس حدیث کے ریفرنسز بھی تحریر ہیں، جیسے مثلاً سوائق المحرقہ ابن حجر مکی، جس کے لیے امیر معاویہ کا دشمن بھی اقرار کرتا ہو کہ رسول نے معزز کیا علی کو علم سے جو حق معزز کرنے کا ہے، اور جب حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہ فقرہ نکل پڑا کہ علی کی موت سے علم اور فقہ کا خاتمہ ہو گیا، جس کے لیے مشہور عالم اہل سنت علامہ مصطفیٰ بک نجیب مصری علی علیہ السلام کی محیر العقول شخصیت کے متعلق لکھیں کہ کہنے والا اس امام کے متعلق آخر کیا کہے، ثنا و صفت بیان کرنے والا آپ کے کمال ثنا و صفت کو بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ رسول اللہ کا یہ ارشاد کہ آپ مدینۃ العلم کے در ہیں، آپ کے کمال فضل و شرف کے لیے کافی ہیں، آپ ہی علوم میں سب سے اول، شجاعت میں سب سے اول، جود و سخا میں سب سے اول، علم اور درگزر کرنے میں سب سے اول، فصاحت و بلاغت میں سب سے اول، زہد اور ریاضت میں سب سے اول، بندگی و عبادت میں سب سے اول، تدبر و سیادت میں سب سے اول، آپ کمال صحت و یقین کی وجہ سے اپنی رائے و تدبیر پر قائم رہنے والے تھے، سب سے بہتر آپ کی فکر و تدبیر تھی، اگر خوف خدا اور پرہیزگاری کا خیال نہ ہوتا تو آپ عرب میں سب سے بڑے ڈپلومیٹ ہوتے، ہر قلب میں آپ کے لیے جگہ ہے اور ہر ایک آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ حجاب عظمت میں ایسی بزرگیوں کے ساتھ جلوہ نما ہوئے کہ بہت سے لوگ آپ کے متعلق حیرانی میں مبتلا ہو گئے اور حدود عقل و شریعت سے نکل کر آپ کو معبود سمجھنے لگے، اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ آپ کو دوست رکھتے ہیں، فلاسفر آپ کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرنگوں ہیں، شاہان روم اپنے محلوں اور عبادت گاہوں میں آپ کا
تصویر بناتے ہیں، آپ کی تصویر بناتے ہیں، اور لشکر کے سردار آپ کے مبارک نام کو تلوار پر کندہ کراتے ہیں اور اس کو اپنے لیے خیر اور فتح و نصرت کا سبب سمجھتے ہیں۔ تاریخ کی طویل داستان میں سے یہ چند جملے ہی میری کتاب لکھنے سے معذرت کی دلیل میں کافی تھے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ پہلے طویل ترین تاریخ کا مطالعہ کروں، مختلف خیالات کا تجزیہ کروں، پھر اپنے خیالات تاریخ کی روشنی میں مجتمع کر کے کچھ لکھوں۔ عافیت اسی میں تھی کہ خاموش رہوں۔ ویسے رسول خدا کی علی سے محبت کے تقاضے میں حضرت علی پر کتاب لکھنا مستحسن عمل ہے۔ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے اور ہر مسلمان کو ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ریفرنس ہے حمایت الاسلام جزو نمبر اول، سید سبط الحسن ہنسوی۔ لیکن کیا کرتا، اسلامی تاریخ لکھنا ایک فن ہے جسے اسی فن کا ماہر لکھ کر حق ادا کر سکتا ہے۔ میں استاد ضرور ہوں، کالجوں میں درس بھی دیتا رہا ہوں، لیکن اسلامیات کا طالب علم نہیں۔ اپنی دوسری کتب میں ادبی گلدستہ سجانے کی کوشش کی ہے، مگر اسلامی کردار، وہ بھی حضرت علی جیسی عظیم شخصیت پر لکھنا میرے کیا ہر شخص کے دائرے علم سے باہر ہے، کیونکہ علی کی شخصیت اور ان کے کمالات بجز خدا اور رسول دنیا میں کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہ تو میرے عزیز ناشر محمد ایوب نقوی نے میری مشکل یوں آسان کر دی کہ مجھے صرف حضرت علی کے مدینے میں 25 سال رحلت رسول سے خلافت تک کے صبر آزما حالات اور ان کی اسلامی خدمات پر لکھنا ہے۔ چنانچہ میں کتاب لکھنے پر تیار ہو گیا۔ سوچا کہ مورخین اور مصنفین نے رسول کی رحلت کے بعد حضرت علی پر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کتابیں ضرور تحریر کی ہوں گی اور لکھ بھی رہے ہوں گے، تو ان میں جو مواد فراہم کیا گیا ہوگا اس کے اندر بکھرے ہوئے جواہرات کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دے دوں گا۔ بے شمار کتابیں اردو اور انگریزی زبانوں میں پڑھیں، عربی میٹرک تک پڑھا نہ پڑھنے کے برابر ہے، اس لیے متعدد بار ایران اور شام کے قیام میں وہاں موجود علماء سے عربی اور فارسی زبان میں تحریر کئی مستند کتابوں کا ترجمہ اکٹھا کیا، لیکن دیے گئے موضوع پر کتابوں کی کمیابی کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ بلا شبہ محبان علی نے ارشادات پیغمبر برگزیدہ صحابہ کرام سے سن کر اور اپنے اماموں سے دریافت کر کے اپنی اپنی جگہ پر لکھ رکھے تھے، لیکن وہ حدیثیں ایسی حدیثوں کی تردید کرتی تھیں جو حکومتوں نے مشہور کروائی تھیں۔ احادیث کے مجموعے ڈھونڈنے کے لیے بھی چھاپے مارے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں 400 مجموعوں میں سے صرف 4 بچ سکے، باقی کسی نہ کسی طرح برآمد کر کے جلا دیے گئے۔ اس کا ریفرنس ہے سیاست نامہ عرب علی حسین رضوی کا صفحہ نمبر 230۔ اس کے علاوہ یہ کہ حکومت وقت کی طرف سے گورنروں اور حکام کو تاکیدی احکام جاری کیے گئے کہ وہ اپنے زیر اختیار علاقوں میں حدیث نقل کرنے سے اجتناب برتیں اور فقط قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے پر اکتفا کریں۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی روایتیں ملیں جن کا سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے تخت خلافت پر قدم رکھا تو مخالفت کے تمام دروازے بند کر دیے اور کتابیں بھی لکھی جانے لگیں۔ تاریخ خلفاء میں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ میں ایسا تھا جیسے فرعون کے خاندان میں ایک مومن تھا۔ یہ معجزہ ہی ہے کہ ان حالات کے باوجود حضرت علی پر چھوٹی بڑی ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ ہیوسٹن امریکہ میں متعدد بار کے قیام میں اپنے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر کلیم کاظمی اور ایک عزیز سید قیصر مہدی کی لائبریری کے نایاب ذخیروں میں کچھ کام کی کتابیں مل گئیں، چنانچہ امریکہ کے قیام میں ہی میں نے کتاب لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کا احسان کہ کتاب مکمل ہوئی اور مطالعے کے لیے حاضر ہے۔ موضوع کے اعتبار سے سب سے پہلے میں نے یہ بات درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس من جانب اللہ رسالت، امامت اور خلافت سارے عہدے تھے۔ رسالت آن حضرت کی رحلت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ رسول نے غدیر خم میں بحکم خدا علی کو اپنا وصی بنانے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امت نے حضرت علی کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے فرائض پورے نہ کیے اور خلافت کے حق سے محروم کر دیا۔ اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں، امامت جو من جانب اللہ اور رسول
تھی وہ علی کے پاس محفوظ تھی۔ امامت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو خدا نے نبوت کے امتحان کے بعد امامت کا درجہ عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ آپ نے عرض کیا، اور میری ذریت میں بھی عہدہ امامت رکھ۔ اللہ نے فرمایا، مگر ایک شرط ہے، تیری ذریت کے ظالم میری اس عہدے کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ غایۃ المراسم کا صفحہ نمبر 270 پر علامہ بحرانی نے ابوالحسن ابن مغازلی کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، حضرت ابراہیم کے اس دعا کا ثمر میں اور علی ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ذات احدیت نے مجھے نبی اور علی کو میرا وصی قرار دیا۔ علی فی القرآن از آقائے سید صادق حسین شیرازی کا صفحہ نمبر 32 اور 33 سے اقتباس۔ ابوالعلا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ امت، جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے، امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کی بجائے خود بحکم سری اس کو مقرر کرے۔ حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول نے اپنے بعد امام نامزد کیا، اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام بن سکے۔ حضرت علی نے بحیثیت امام حالات اور افراد کے مبہم مقابلوں سے گریز کرتے ہوئے اسلام کی قدر شناسی میں بظاہر خاموشی کو فوقیت دی، لیکن شخصیتوں کی کشمکش، افراد و تحریکات اور قوموں کے اختلافات سے دور رکھنے کے لیے خاموشی کے ساتھ اسلامی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت علی اور خاموشی، یا خاموشی زندگی، یا خاموش زندگی، یا علی اور تنہائی، یہ سب متضاد باتیں ہیں۔ دراصل یہ عام مسلمانوں کی فکر کو گمراہ کرنے کے لیے مسلسل پروپیگنڈا اور تاریخ کا گمراہ کن باب ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ملوکیت کے زیر اثر کچھ پسندیدہ افراد کو نمایاں اور مخالف افراد کی آواز کو دبانے کے لیے کل بھی استعمال کی جاتی رہی، اور آج بھی اس کا اثر نمایاں ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ جھوٹ اتنی تواتر کے ساتھ بولا جائے کہ اگر کلی کے طور پر چھپایا یا مٹایا نہ جا سکے تو کم از کم سچ اس میں گم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے روز اول سے نہ صرف یہ کہ اپنے حق کو پہچنوایا، بلکہ اس حق کو نہ مان کر ملت مسلمہ نے جو عظیم نقصان اٹھایا وہ اٹھا رہی ہے، اس کی بار بار نشاندہی کی۔ بزور شمشیر اپنا حق حاصل نہ کر کے یہ بھی سمجھانے اور بتلانے کی کوشش کی کہ علی کے نزدیک حکومت کی مثال ٹوٹی ہوئی جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ علی اپنے حق کے لیے اپنی قیمتی جان کو خطرے میں ڈالتے، مگر یہ کہ اس حق تلفی سے ملت مسلمہ کا جو نقصان ہوا اس نے ہمیشہ علی کو ناخوش رکھا، جس کا اظہار آپ نے مسلسل 25 سال تک ہر موقع پر کیا۔ ساتھ ساتھ ایک خاموش فکری انقلاب کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں میں حق اور ناحق میں شعوری طور پہ تمیز پیدا ہو جائے، جس کا بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ 25 سال بعد مسلمان اپنی بدحالی سے تنگ آ کر پھر باب علی پر آئے۔ اس کتاب میں حضرت علی کی انہی خدمات کو پیش کیا گیا ہے کہ فکری انقلاب کے ساتھ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کیا، جو قبول نہ کیا گیا، اسلامی درس دینے کا اہتمام کیا، لوگوں کو طرز بود و باش کے نئے راستے اور دکھانے کے ساتھ خود کنویں کھودے، کھیتی باڑی کے ایسے طریقے ایجاد کیے جو آج تک باقی ہیں، زمین کا سینہ چاک کر کے فصلیں پیدا کیں، باغات لگائے، دولت کے انبار وقف کر کے خود روکھی سوکھی روٹی کھانے کو پسند کیا کہ امیر و غریب کا احساس برتری ختم ہو، رسول کی تحریک علمی کو آگے بڑھایا، عربی زبان کو زندگی بخشی،
فقہ اسلامی کے اہم باب کا اضافہ کیا، اسلامی دستور کو تحریری شکل دی، خلفائے ثلاثہ کو ان کی مشکلات حل کرنے کے مشورے دیے، مقدمات میں وہ فیصلے دیے جن سے اسلامی شریعت کے تمام تقاضے پورے ہوئے، علمی بصیرت اور علم لدنی کے چراغ روشن کیے، اپنے دور خلافت میں بھی جنگوں میں شرکت کے باوجود منشاء پیغمبری ادا کرتے رہے اور آخر میں جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے بعد ملوکیت نے ایسے قدم جمائے کہ جس کی زنجیروں میں ہم آج تک جکڑے ہوئے ہیں۔ میں واقعات کے تاریخی تسلسل، ان کے ارتباط اور نفسیاتی رد عمل کو برقرار رکھنے کا اہل تو نہیں، لیکن واقعات کی صحت و درستی کی خاطر میں نے بغیر حوالہ دیے کوئی بات نہیں کی۔ ان تمام شواہد کو جو میری دسترس میں تھے نہایت ایمانداری اور غیر جانبداری سے پرکھا اور پیش کر دیا۔ اس میں نہ فنکارانہ مہارت ہے، نہ حیرت انگیز بیان، مسلم الثبوت تاریخی حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں۔ طرز بیان چاہے گراں خواہ، بے لطف و بے مزہ ہی کیوں نہ ہو، میں نے ہر قسم کے استعارے اور مبہم عبارات سے گریز کیا ہے۔ بعض کتب کے حوالوں سے کہیں کہیں تنقیدی وجوہات کی بنا پر معاصرین کے نقطۂ نظر سے اختلاف کرنا پڑا ہے، لیکن اس میں دل آزاری کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فطرت انسانی سے مجبور مختلف کتابوں میں درج عقیدے کی کشمکش سے بچ کر نکلنا آسان کام نہ تھا۔ خدا نخواستہ اگر عقیدت مند بھائیوں کے عقیدے کسی مستند تاریخ کے حوالے سے بھی مجروح ہوں اور گراں گزریں تو ان سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ قصور تالیف لکھنے والے کا نہیں، کتابوں میں موجود مواد کا ہوگا۔ بڑھاپے میں غلط نویس بھی ہو گیا ہوں، اکثر الفاظ اور حروف چھوڑ جاتا ہوں، کسی غلطی یا بیان میں کوتاہی کی نشاندہی پر دستاویزی استدلال سے اس کی تصحیح بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بیٹے ڈاکٹر کلیم، تمام اعزاء و احباب، بالخصوص ہیوسٹن امریکہ میں مقیم سید قیصر مہدی صاحب اور کراچی میں مقیم ماجد حسین صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے کتاب کی تیاری میں مفید مشورے دیے اور نظر ثانی کی۔ اپنے بیٹے فہیم کاظمی کی صلاحیتوں کا معترف ہوں کہ پچھلی کتابوں کی طرح اس کتاب کا بھی سرورق تیار کیا۔ آخر میں قابل صد احترام علامہ رضی جعفر نقوی کا بے حد ممنون ہوں کہ اس قیمتی اوقات میں نہ صرف مسودہ کتاب کا مطالعہ کیا بلکہ ضروری ترمیم کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ خدا ان کی صحت اور عمر میں برکت دے، آمین۔ علامہ طالب جوہری اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید نے جو تبصرے لکھے ہیں وہ میرے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ خدا انہیں خوش رکھے اور مزید درجات بلند کرے، آمین۔ پروردگار تیری بارگاہ میں نذرانہ تشکر ادا کرتے ہوئے یہ کتاب عوام کے لیے پیش کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ جو سفینہ نجات ہیں، تو نے جن ہستیوں پر صلوات کو نماز واجب کا اہم رکن قرار دیا ہے، انہی کے وسیلے سے میں بھی دعا گو ہوں کہ تو میرے اس عمل کو کار خیر قرار دے، امت مسلمہ میں تفرقہ دور ہو اور اقبال کی زبان میں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔ منظر کاظمی، 5 جنوری سن 2006 عیسوی۔ عزیز سامعین، ہم اسی مقام پہ اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ اس سے آگے انشاءاللہ باقاعدہ کتاب کے حصہ اول کا آغاز ہوگا۔ ہیڈنگ ہوگی حضرت علی مدینے میں 25 سال، اور باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گی کہ اگلے حصے میں اس کو شروع کیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کتاب میں شامل ہو سکیں اور آپ کا انٹرسٹ انشاءاللہ بحال ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ پارٹ نمبر 3 جو ہوگا اس کی ریڈنگ کا آغاز ہوگا پیج نمبر 48 سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔